بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ سٹوری کو پورا سنیے گا۔ میں زبیر مرزا ہوں۔ میری جنوبی پنجاب کے گاؤں میں ایک رہنے والا ہوں۔ آج میرا بیٹا مجھے مار رہا تھا اور خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں آگے ہاتھ کر رہا تھا تاکہ میرے جسم کی بجائے چوٹ میرے ہاتھ پر لگے اور تکلیف کی شدت کم ہو، مگر میرے بیٹے نے زوردار ڈنڈا میرے ہاتھ پر مارا اور میرا بازو توڑ دیا تاکہ میرا ہاتھ مجھے تکلیف پہنچاتے وقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ جب باہر کھاتے کھاتے میں بے ہوش ہو گیا تو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا۔ کہیں آدھی رات کو میرے حواس بحال ہوئے تو بیٹے کے ہاتھوں کانپتے کی وجہ سے لگنے والی چوٹیں اور بازو میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے ساری رات بیٹھ کر کراتے ہوئے گزاری اور صبح ہوتے ہی منت سماجت کر کے پڑوسی کے ذریعے سرکاری ہسپتال پہنچا۔ سرکاری ہسپتال بھی بس نام کا ہسپتال تھا، ورنہ اس میں کام کرنے والے عملے کے سب لوگ مانند فرعون تھے۔ ہر کسی کو پہلے بات سننے پر آمادہ کرنا پڑتا ہے اور بات سنوارنے کے لیے اس کی متفقہ کی پوجا کر کے مترادف جیسا کہ گڑ گڑانا پڑتا ہے، واسطہ اور منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ پھر کوئی اس میں کسی بھی طرح رتی برابر انسانیت ہو تو بات سن لیتا ہے، ورنہ وہ اپنی نیازی دکھاتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ منت سماجت کرنے کے بعد ایک لمبا کمپاؤنڈر نے مجھے بات مانی اور مجھے ایک سکون اور انجیکشن دے کر سلا دیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے آنے میں ٹائم باقی تھا۔ خیر ڈاکٹر صاحب آئے، پھر چیک کیا اور پٹی کر کے کچھ میڈیسن دی اور فارغ کر دیا۔ بعد ازاں میں نے گھر جانے کی بجائے ملتان ایک فلاحی ادارے میں جانا بہتر سمجھا۔ اس فلاحی ادارے میں آج میری پہلی رات ہے اور میرے سامنے میرا ماضی گھوم رہا ہے۔ اس وقت 17 سال کا تھا جب میرے والد صاحب نے اپنے سگے بھائی یعنی میرے چچا کی زمین دھوکے سے ہتھیا لی تھی، چونکہ میرے والد صاحب پڑھے لکھے تھے اور پنجاب پولیس میں کانسٹیبل بھی تھے، جبکہ میرے چچا ان پڑھ تھے اور انتہائی سادہ تھے۔ اوپر سے ان کو اپنے بھائی یعنی میرے والد صاحب پر بے حد بھروسہ تھا۔ میرے والد صاحب نے اس بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے تایا کے نام پر موجود ساری زمین اپنے نام کرا لی تھی۔ یہاں تک کہ جب گھر میں وہ مقیم تھا وہ گھر بھی اپنے نام کروا لیا تھا، اور پھر پولیس سے ملی بھگت کر کے اسے گھر سے اٹھا کر باہر کر دیا اور پھر گھر کا سامان باہر پھینک دیا۔ میری بچی نے لاکھ ہاتھ جوڑے اپنی معصوم بچوں کو سامنے کر کے کہا، ان پر ترس کھاؤ، مگر میرے والد صاحب کے دل میں ذرا بھی برابر رحم نہ آیا۔ چچا چونکہ پیسے تعلق ختم اور وسائل وغیرہ ہر لحاظ سے میرے والد سے کمزور تھے، اس لیے کچھ دن تک لڑنے اور بددعائیں دینے کے بعد گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں شفٹ ہو گئے۔ گھر کا سب کچھ سامان وغیرہ بیچ کر ایک گدھا گاڑی خرید لی اور اسی پر محنت مزدوری کر کے اپنی اور بچوں کی روزی روٹی کمانے لگے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے چچا سے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کے گھر آنے جانے لگا۔ اسی دوران میری بڑی چچے زاد کزن علیزے میں مجھے دلچسپی پیدا ہوئی اور میں نے اس سے محبت کر کے شادی کر لی۔ اپنے باپ کی طرح میں نے بھی چچا کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک رات اپنی بڑی چچا ساتھ کزن کو لے کر فرار ہو گیا۔ میں نے اپنی محبوبہ کزن سے شادی کر لی۔ چچا جو پہلے ہماری طاقت سے واقف تھا، اس بار بنا زور آزمائی کیے ہار مان گیا، مگر میرے باپ کی میری محبوبہ اور اپنی بھتیجی کا اپنی بہو بنانا ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہوں نے مجھے علیزہ کو طلاق دینے کا کہا، میں نے نہ مانا اور اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا تو میرے والد صاحب نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی۔ خیر 3-4 ماہ بعد محبت کا بھوت میرے سے سر سے اتر گیا اور اس کے بعد علیزے کی اہمیت گھٹتی گئی، یہاں تک کہ شادی کے 2 سال بعد جب میں نے دل بھر اپنی نفسی خواہش پوری کر لی تو میرے والد نے موقع مناسب دیکھ کر مجھے ایک بار پھر علیزہ سے جان چھڑانے کا کہا، اور اس بار جان چھڑانے کے لیے اسے طلاق دینے کا نہیں بلکہ اسے جان فانی رخصت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں والد صاحب کی مرضی اور طریقے کے مطابق علیزہ کو ایک کمرے میں بند کر کے ہیٹر کی گیس کھول دی گئی، یہاں تک کہ علیزہ تڑپ تڑپ کر مر گئی اور اس کی موت کو قدرتی موت قرار دیا گیا۔ یوں علیزہ بھی زندگی سے نکل گئی، میں نے اپنے مطلب بھی پورا کر لیا۔ خیر وقت گزرتا ہے، اس کے بعد میرا باپ اپنی مرضی سے
میری شادی کرتا ہے۔ میری شادی کے کچھ سال بعد والدین چل بستے ہیں۔ البتہ میرا اور میری بیوی کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے۔ جب میرا بیٹا 16 سال کا تھا تو اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے واپس آ رہا تھا۔ دوران سفر گاڑی کو حادثہ پیش آیا، میری بیوی بھی مر گئی، بیٹا بچ گیا۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ کاش تب میرا بیٹا مر جاتا، میری بیوی بچ جاتی۔ میرا بیٹا بری صحبت میں پڑا، پھر نشہ اور چوری چکاری کرنے لگا۔ جب چوری چکاری سے بھی نشے حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ رقم پوری نہ ہوئی تو بالغ ہوتے ہی اپنے نام پر موجود زمین بیچ کر نشہ خریدنے لگا، یہاں تک کہ وہ ساری زمین بیچ کر منشیات خریدنے لگا جو میرے باپ نے میری خاطر اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دے کر ہتھیا لی تھی، اور میں نے وہ زمین اپنے لاڈلے بیٹے کے نام کر دی تھی۔ جب زمین کو بیچنے نہ کہ باقی نہیں رہا تو مجھے تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور کہتا ہے، جس گھر میں رہتے ہو یہ گھر میرے نام کرو اور خود کہیں اور چلے جاؤ۔ میں نے یہ گھر بیچ کر دوا خریدنی ہوتی ہے۔ میرے انکار پر مجھے پیٹتا ہے تو میرے سامنے میرا ماضی چلتا ہے، کیسے میں نے اپنے اور باپ نے ظلم کیے، اور آج کس منہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کروں۔ آج میرے بیٹے نے مجھے مار مار کر بازو توڑ دیا اور مجھے کہنے لگا وہ کسی دن مجھے جان سے مار دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں ہسپتال سے سیدھا یہاں آ گیا ہوں۔ میں جب تک زندہ رہوں گا یہی رہوں گا، اور موت کے بعد لاوارث قرار دے کر دفنا دیا جاؤں گا۔ وہ زمین میرے زوال کی وجہ بنی جو میرے باپ نے میرے چچا سے ہتھیا لی تھی، اور میں نے اس ظلم میں اپنے باپ کو سپورٹ کیا تھا۔ نہ صرف یہاں اکتفا کیا بلکہ بعد ازاں چچا کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور دھتیاں دھیڑ دیں۔ چچا کی بیٹی کو لے کر فرار ہوا تو چچا پر دوبارہ ظلم کیا، اور پھر اسی طرح چچا زاد کو جس سے میں محبت کا دم بھرتا تھا قتل کر دیا۔ تو اب ایک بار پھر ظلم کی حد کو کراس کر لیا، لیکن اس کے باوجود مجھے مہلت ملی، مگر میں راہ راست کی طرف نہ پلٹا، یہاں تک کہ ہر ظالم کی طرح میری پکڑ کا بھی دن آن پہنچا۔ آج میں اپنے کیے پر ہر ظلم کا نتیجہ بھگت رہا ہوں، اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ذرا ذرا اور زمین واقعی